اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناءك ما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، عزت دلائے احترام دلائے میری ماں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی، ہر قسم دی بڑائی ہر قسم دے پاکیزہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے خاص میرے والوں اور تساں احباب دی طرفوں درود و سلام مقصد انسانیت رحمت دو عالم شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین ولی بطہا صدر الورا شمس الضحا بدر الدجا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت الفت چاہت پیار دی علامت ہے. جدوں آقا دا نامے اسم گرامی آئے ادوں انسان بخیل نہیں ہونا چاہیے گا، سست نہیں ہونا چاہیے گا. عام دنوں دے اندر بھی درود و سلام زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے اور خاص کر کے جمعے والے دن حکم دیتا جاتا ہے. فاطمہ دے بابا حسن حسین دے نانا
اہل حدیثاں دے پیر اور مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم الف مرت اللہ کروڑ اپنے پیغمبر دے درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ حضرات و حاضرین، دنیا دے ہر مذہب دے اندر، دنیا دے ہر قوم اور قبیلے دے اندر کوئی نہ کوئی آدمی پنچایت دا سرکٹ بندہ ہوتا ہے۔ قوم دے لوگ، قبیلے دے لوگ، مذہب دے لوگ اس انسان کو عزت دی نگاہ نال ویکھدے۔ اگر کوئی انسان انہاں دے معزز اور محترم لاگے تکریم انسان دی عزت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کوئی اشارہ کنایا کرتا ہے، کوئی غلط جملہ کستا ہے، اس مذہب کے لوگ، اس مسلک کے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس برادری کے لوگ سراپا احتجاج ہو جاتے کہ ساڈے ہاں یہ معزز بندہ سی، احترام دے لائق سی، عزت اور تکریم دا مستحق سی، جو عزت دی بنتی سی تسی او دا حق ادا نہیں کرتے اور نہیں کیتا۔ یہ عام دنیا دار بندے دی گل ہے۔ انہاں دنیا داراں چوں آدم علیہ السلام دی اولاد چوں باری تعالی نے درجہ بدرجہ انساناں دی عزت اور احترام رکھے، اور تمام انساناں چوں سب تو عزت دے لائق، سب تو احترام دے لائق، سب تو محبت دے لائق وہ انبیاء علیہ السلام دی جماعت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام دے اندروں جو شان، جو رفعت، جو مقام، جو بلندی، جو توقیر، جو توصیف، جو اکمالیت، اجمالیت، احسانیت مالک ارض و سما نے تہاڈے اور میرے پیر رب دے حبیب جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی کسی پیغمبر کے حصے دے اندر نہیں ہے۔ حضرات و حاضرین، مالک ارض و سما نے جناب سیدنا بابا جی آدم علیہ السلام تخلیق فرمایا۔ عہدوں تو لے کے قیامت دیاں دیواروں تک ایک دشمن نے دشمنی مل لئی اور قسمہ اٹھا کے اپنے پیدا کرنے والے دے سامنے اکڑ کے اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ عزت داراں دی عزت خاک دے اندر مل جائے گی۔ جنہوں لوگ عزت دے نال ویکھن گے اسی انہاں دے نال دشمنی پا دیاں گے۔ ہر مقام، ہر مرتبہ جہاں تسی اپنے بندیاں نوں عطا کرو گے اسی اوتھے دشمن پیدا کر دیاں گے، انہاں دے سجوں آ کے، انہاں دے کھبیوں آ کے، انہاں دے اتوں آ کے، انہاں دے تھلیوں آ کے۔ میرے پیارے بھائی، دشمن موقع با موقع اپنے تیر، اپنے ہتھیار چلاندا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دے گستاخ
انبیاء علیہ السلام کو مذاق کرنے والے، انبیاء علیہ السلام کو ساحر، جادوگر اور شاعر کہنے والے، مجنون کہنے والے، ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ آٹے کے اندر نمک کے برابر لوگ ایک شر پسند موجود رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ مالک العلام نے واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ مجرمین، شیاطین انبیاء علیہ السلام کو تمسخر کرتے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے، اور معاشرے کے سلیم الفطرت لوگ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ معاشرے کے اندر فساد، فتنہ، قتل و غارت، شور شرابہ اور فساد فی الارض کا سبب بن دے۔ شارع علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کی تھی۔ میرے پیارے بھائی، اسی طرح 200 سال تو تقریباً میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے یہود و ہنود نے بے شمار جگہ دے، اور سال ہر سال تو آقا علیہ السلام کی گستاخی، میرے آقا علیہ السلام کی عزت اور شان دے جو مطابق الفاظ نہیں انہوں نے استعمال کرنا، انہوں کا شیوا بڑھ گیا ہے۔ مالک ارض و سما نے یہ تعلیمات دی ہیں، سمجھایا ہے کہ ایسے لوگ معاشرے کے اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایسے لوگ قوم اور قبیلے کے بدترین لوگ ہوتے، شیاطین کے پٹھو ہوتے ہیں، ایسے لوگ مجرم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے مجرم ہوتے ہیں۔ آئیے میرے پیارے بھائی، قرآن مبین فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے کہ مالک ارض و سما نے بے شمار خبریں دیتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو پہلا جننے بھی پیغمبر گزرے نے انہاں پیغمبروں مذاق کیتے گئے، انہاں پیغمبروں دے نال ٹھٹھا کیتا گیا، انہاں پیغمبروں تکلیفاں دتیاں گئیاں، انہاں پیغمبروں شہید کر دیتا گیا، انہاں پیغمبروں آریاں دے نال چیر دیتا گیا، انہاں پیغمبروں کا کنگیاں دے نال جسم نوچ لیا گیا۔ میرے پیارے بھائی، لیکن کامیاب وہ لوگ نے جڑے پیغمبروں دے نال محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، اپنے دلاں دے اندر انہاں نوں بساؤندے ہیں اور انہاں دی تعلیمات تے عمل کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات و مالک ارض و سما نے خبر دیتی کہ نوپور شرما اے بہارت دی گندی ترین عورت میرے آقا علیہ السلام دی شان اقدس کے اندر، اور اماں جی سیدہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف غلیظ ترین زبان استعمال کرنے والی، یہ کوئی آج کا کیڑا نہیں، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں، یہ بڑی پرانی شیطان کی پیداوار ہے اور بڑی پرانی عتبہ اور شیبہ کی اولاد چلی آ رہی ہے۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما اعلان فرما رہے ہیں، میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کائنات دیا لوگوں انہا بدترین بندیاں غلیظ ترین انسانوں اعلان فرما دیو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کائنات دے لوگوں کہہ دیو اے جڑیاں بھوکاں مار مار کے اللہ دا چراغ بڑھانا چاہدیاں نے، اللہ کے دین
دیاں روشنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ دے دیوے نو کدی نہیں بجھا سکتے، اللہ دے نور نو کدی نہیں بجھا سکتے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کی گئی، دشمنوں نے گستاخی کی، انڈیا کے بغیرت لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اقدس دے اندر نازیبا الفاظ استعمال کیتے۔ اے کوئی آج دی طریق نہیں، اللہ نے جن میں پیغمبر بھیجے نے انہاں دے نال قوم دے بدترین لوگاں نے مذاق کیتے نے، انہاں دے نال قوم دے بے وقوف لوگاں نے مذاق کیتے نے۔ اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جتنے بھی پیغمبر آئے نے ہر پیغمبر دے نال شیطاناں دے اندر تے جنات دے اندر شریر لوگاں نے انہاں دے نال عداوتاں کیتیاں نے، انہاں دے نال دشمنیاں پا لیاں نے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اج دی گل نہیں، ہر پیغمبر دے نال اس طرح ہی ہوندا آیا ہے۔ قوم دے بدترین لوگ، قوم دے غلیظ ترین لوگ، قوم دا جڑا گند ہوندا ہے وہ پیغمبراں دی عزت دے سامنے کھڑا ہون دی کوشش کرتا ہے، بلکہ اردو سما نے اعلان فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کنایا کر کے اندے نے اے اللہ کا بت جنہوں اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہوندا تے اس واقعی کے درمیان کسی سردار کو پیغمبر بنا دیں گے۔ جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ فرماندے نے میرے دو پیارے 950 سال بعد کیتا ہے، تیری قوم دے کنے قدم دے مسلمان ہوئے 80-82 دے قریب۔ سیدنا نوح فرماندے نے اللہ جی صبح بھی انہاں نو سمجھایا ہے، شام بھی انہاں نو سمجھایا ہے، کلیاں بھی سمجھایا تے اللہ اجتماع دے اندر بھی سمجھایا ہے، میریاں گلاں نہیں من دے۔ اللہ فرماندے نے میرے نو پیاریا کشتی بنا ساڈے آدر دے نال، ساڈی نگرانی کے اندر کشتی بنا، تختے انو چیریا دیا ہے، کشتی بنانے شروع کر دیتی۔ قوم دے لوگ لاکھوں دے گزرتے نے نوح علیہ السلام نو مذاق کرتے نے اے کشتی جڑی ریت تے چلے گی، ایس کشتی نے انہاں بچا لینا ہے۔ اور شاہ پیغمبراں دے نال مذاق کیتا گیا ہے، پیغمبراں دے نال کٹھا کیتا گیا ہے، لیکن انہاں بے شرماں نو پتہ نہیں جنہاں نے انہاں پاک باز ہستیاں نو ستایا ہے، جنہاں بدترین لوگاں نے انہاں پاکیزہ ہستیاں دے خلاف اپنی زبان استعمال کیتی ہے، اپنی قلم استعمال کیتی ہے، اپنا مال استعمال کیتا ہے۔ اللہ کی عدالت کے اندر انہاں دا کی انسان ہے۔ اللہ پاک کے کائنات فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جڑے بدترین بندے اللہ نو تکلیف دیندے نے او رسول نو ایذا پہنچاندے نے، دنیا کے اندر شانتی والی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اللہ کی فٹکار انہاں دی زندگی تے، اللہ دی لعنت انہاں دی زندگی تے۔
رسول اللہ دی لعنت انہاں دی زندگی تے، رسول اللہ ورنہ پھٹکار انہاں دی زندگی تے، اور چین دی زندگی نہیں گزارتے، اطمینان دی زندگی نہیں گزارتے، سکون دی زندگی نہیں گزارتے۔ مسلمانوں سوچنا چاہیے اسی کلمہ دیا اپنے پیغمبر کا پڑھیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرنے ہیں، کیا ساتھ بولوں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا اس عمل کی وجہ تو اللہ نے تکلیف پہنچ دی ہے، رسول اللہ نے تکلیف پہنچ دی ہے، کیا اسی اج نام دے مسلمان تے نہیں بنے پھرتے انہیں عمل کرنے ہیں جنہ عملہ دی وجہ تو اللہ نے تکلیف دی ہے، رسول نے تکلیف پہنچ دی ہے۔ مسلمان بننا ہے تو مسلمان بننا ہے، پکا مسلمان بن۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ نے تکلیف دیتی وہ رسول نے تکلیف دیتی، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہونا تے، اللہ کی پھٹکار ہونا تے، اللہ کی رحمت دور ہو گئے لوگ۔ کہڑے لوگ جو اللہ نے تکلیف دیندے نے، کہڑا بندہ جڑا اللہ نے تکلیف دے سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اللہ فرماتے نے یوزینی ابن آدم، ابن آدم میں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ سونیا تسی تے رب العالمین جے، تسی تے شہنشاہ تے شہنشاہ جے، تسی تے بادشاہ تے بادشاہ جے، تسی تے کل کہہ کے جو مرضی کر سکتے جے، کیڑا بندہ جڑا تہانوں تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یسب الدہر، بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت بڑا بھڑا آ گیا ہے، وقت بڑا برا آ گیا ہے، اینج دیا زمانے دے بارے گلاں کردا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہوا نو گالی نہ کڈیا کرو، اور زمانے نو گالی نہ دیا کرو، زمانے نو برا بھلا نہ کیا کرو، گرمی نو برا بھلا نہ کیا کرو، سردی نو برا بھلا نہ کیا کرو۔ کیوں فرمایا انا الدہر اقلب اللیل والنہار، زمانہ تے ساڈے آرڈر دے نال ہی بدلدا ہے نا، دن رات ساڈے آرڈر دے نال ہوندا ہے۔ ابن آدم جدو ہوا نو گال کٹدا ہے، دن نو گال کٹدا ہے، زمانے نو برا بھلا کہندا ہے، اللہ فرماندے نے سانوں تکلیف ہوندی ہے۔ کیا اسی کلمہ پڑھ کے کتے اللہ نو تکلیف تے نہیں پہنچا رہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کیا اسی مومن بن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اپنے رب نو تکلیف تے نہیں پہنچا رہے؟ نہیں جی، اسی تو موحد ہوتے ہیں، اسی کے بھی اللہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ تکلیف کے میں پہنچ دیا؟ کھائیے اللہ دا، ہٹائیے اللہ دا، نعمتہ اللہ دیا، صبح شام پانی پینے اللہ تعالیٰ دی نعمت، کھانا اللہ تعالیٰ دی نعمت، ہوا اللہ تعالیٰ دی نعمت، صحت اللہ تعالیٰ دی نعمت، جسم اللہ تعالیٰ دی نعمت، سارا کچھ اللہ دا کھا کے جدو سجدہ کرن دی واری آؤں گی تو قبر لب دے کرتے ہیں۔ اس قبر تو شفا ملنی، کہ دے کڑے دے نال شفا ملنی، کہ دے تعویذ دے نال شفا ملنی۔ کیا انہاں چیزاں دے نال اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اسی وعدہ کر کے آئے اللہ دی عبادت دا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اوے کافراں نے تے گستاخیاں کرنیاں نے، او تے بدترین گٹر تے کیڑے نے، انہاں نوں عزت آدی عزت دا پتہ نہیں، لیکن اسی کلمہ گو ہو کے مسلمان ہو کے مباحث ہو کے اپنے آپ نو حرمت رسول پر جان بھی قربان کا نعرہ بلند کر کے کہتے بے سر چکونے۔ پاکستان کے اندر کتنے دربار سے سجا کے بیٹھ گئے، یؤذون اللہ ورسولہ، بحیثیت مسلمان فریاض صاحب اسی سوچئے کیا کسی ساڈے عمل تو اللہ دے رسول نو تکلیف تے نہیں ہوندی؟ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، من مانی میں اپنی کرا، پھر کہاں میں محب رسول، حرمت رسول پر جان بھی قربان، وہ جان قربان کرن تو پہلے اپنا چہرہ دے تک، اپنا گریبان دے تک، اپنا عمل دے، کیا تیرا عمل جڑا ہے وہ حرمت رسول دے قربان ہونے کی دلیل بنتا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کر شرمائیں یہود، کیا ساڑھے امن ہوئے کہ یہود و نصارہ تاڑی نہیں مارتے پہ؟ کنی مرتبہ انہوں نے جرت ہو گئی،
رسول اللہ کی گستاخی کرنا کی فرق پیا انہوں وجہ ہے اسی خود عمل دے اندر زیرو ہیں ساڈا ایمان بالکل لو سائڈ تے چلا گیا ہے ساڈے ایمان نوں کوئی فرق نہیں یہ قلم اٹھاؤں گے یہ تلوار اٹھاؤں گے یہ بم اٹھاؤں گے یہ جانا پیش کریں گے یہ ٹینکاں دے تھلے پہ جان گے انہاں کرنٹ لا کے ساڈا ایمان چیک کر لیا انہاں نوں صرف ہن اتنا پتہ ہے نہ زیبا الفاظ استعمال کریں گے چار دن ریڑیاں روڑیاں کٹ کے آپ اپنے گھر چلے جان مسلمان کچھ کر سکتے نہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سارے عمل کی وجہ تو کیا رسول اللہ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں جیڑا اپنے عمل کی وجہ تو میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤں گا ہے وہ بدترین انسان آئیے حضرات اللہ خال کی کائنات بار کی ابو سمن اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویا کائنات لوگوں کو اعلان فرما دیو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہ اپنے دین نو غالب کرے گا پھونکا مار مار کے دین بجانے والے اللہ دا چراغ بجانے والے تھک جان گے اللہ دا دین غالب ہو جائے گا مال کے ابو سلمہ نے اعلان فرمایا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ حُزْنًا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انہاں بدبختاں دے اندروں جڑے بھی رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انہاں واسطے اللہ نے کی تیار کیتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا جس بھی انسان نے اللہ کے رسول نے تکلیف دیتی میرے اللہ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے رسول اللہ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے انہاں دا انجام آخرت بد ہویا ہے کدی انہاں دا انجام خیر نہیں ہویا حضرات آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا کسی پیغمبر نوں گالی دیندا ہے اونوں پناہ نہیں دینی چاہیے جیڑا کسی پیغمبر نوں گالی دیندا ہے اونوں دو چار گار دے کے گرفتاری نہیں کرنی چاہیے جیڑا پیغمبر نوں گالی دیندا ہے اونوں پولیس دے پیرے دے اندر فوج دے پیرے دے اندر بیام ملک باہر نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ وہ دی سزا کی ہے اللہ کے نبی فرما گئے نے من سب نبیا من الانبیاء فقتلوہ پیغمبران کے اندر جیڑا بھی کسی پیغمبر نو گالی دیندا ہے او دی سزا قتل ہے آج میں قربان جانا یہودی اپنے پیغمبران دے محبت دعویٰ کرتے ہیں پیغمبران کو قتل کرنے والے یہود پیغمبران کو شہید کرنے والے یہود پیغمبران کو آریاں دے نال چیرن والے یہود عیسائی پیغمبران دے نال محبت کرتے ہیں پیغمبران کو تکلیف دینے والے عیسائی پیغمبران کے درمیان تفریق پاؤں والے عیسائی لیکن میں قربان جاواں زمانے کا گیا گزریا مسلمان کیوں نہ ہوئے نہ نماز پڑھتا ہوئے نہ روزہ رکھتا ہوئے نہ زکات دیتا ہوئے نہ حج کیتا ہوئے نہ مسجد کا کبھی دروازہ نہ گیا ہوئے اپنے آپ مسلمان نے نام رکھیا ہوئے کبھی بھی اپنی زبان چ کسی پیغمبر کی گستاخی کرتا نظر نہیں آئے گا کبھی کسی پیغمبر کے خلاف نہ زیبا لفاظ استعمال کرتا نظر نہیں آئے گا یہ دنیا کے بڑے 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 پی ایچ ڈی لوگ ایسے دنیا کے بڑے بڑے سکالر لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے جنہوں بھی زبان کھولیں گے انبیاء کے خلاف زبان کھولیں گے جنہوں بھی زبان کھولیں گے امہات المؤمنین کے خلاف زبان کھولیں گے حضرات آئیے اے ذریت جنہیں ابو جہل دی اے آج دی کوئی اولاد نہیں اے بڑی پرانی اولاد چلی آ رہی ہے انہاں کا انجام بد ہے کیڑے لوگ نے جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہے ہیں حضرات
تاریخ پڑھیے، تاریخ کے اندر چند نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی. اللہ نے ایسا عذاب بھیجا رہی دنیا تک وہ مثال عبرت بن گئے. اور میرے پیارے بھائی بحیثیت مسلمان سوچ سمجھ کے زندگی گزار کے میرے کسی عمل دے نال اللہ کے رسول کو تکلیف تے نہیں پہنچنی. کیڑے وہ بدترین لوگ نے تاریخ نے نام محفوظ کیتے ہیں کہ جنہاں لوگوں نے مسلک اور مذہب دے رہنما اور انہاں دے صلحاء دے خلاف اپنی زباناں کھولیاں، لیکن جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے جہاد آسمان والے اٹھائے نا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا. جیڑا بھی انسان اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے کبھی سکھ دی زندگی نہیں گزار سکتا. حضرات اللہ خالق کائنات مال کے ارض و سما دے حبیب نے اعلان فرمایا کوئی انسان ہوئے، وہ مسلمان ہوئے، وہ یہودی ہوئے، وہ سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، جیڑا بھی انسان انبیاء کے اندر کسی پیغمبر کی شان کے بارے نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے انہوں پناہ نہیں دینی چاہیے بلکہ وہ تن سر جدا کر دینا چاہیے. لیکن ساڈا کی بنا، ساری حکومت کا کی روڑ ہے؟ تسلیمہ نسیم جیسیاں گندیاں غلیظ عورتاں اپنے ہاتھاں دے نال ویزیاں تے مہر لا کے اس نوں ملک تو بدر کر باحفاظت دوسرے ملک اسی بھیج دینے ہیں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کو تکلیف دینا نہیں تو ہو کیا انہاں چیزاں دی سزا تے سانوں مل رہی ہے. انہاں چیزاں دا رواج ہے جو امت پاکستان تے آیا ہے. گلی گلی بچہ بوڑھا جوان ہر پریشان نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا کہ جس انسان نے اللہ دے رسول کو تکلیف پہنچائی وہ کبھی سکھ دی زندگی نہیں گزار سکتا. آج چھوٹا بھی پریشان ہے، بڑا بھی پریشان ہے، ہر امیر غریب پریشان ہے. وجہ کی ہے اللہ دے رسول دے دشمنوں سے پناہ دیتے ہیں. اللہ دے رسول دے دشمنوں سے فوج دا پہرا دیتے ہیں. اللہ دے رسول دے دشمنوں سے پولیس دا پہرا دے کے غیراں دے حکماں تے عمل کر کے اسی اپنے ملک کو کر دینے کہ انہاں دی جان نوں خطرہ ہے. جدو اسی اللہ دے رسول دے دشمنوں کی حفاظت کرا گے پھر اللہ دا عذاب آئے گا فٹکار ساڈے دلوں تے. اللہ دی رحمت رٹ جائے گی، اللہ دی رحمت کے دروازے بند ہو جان گے. آج امت مسلمان چھوٹے بچے تو لے کے صدر وزیر اعظم تک کیوں پریشان ہے کہ ساڈا دشمن دیوار نال دیوار سانجی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شان اقدس دے اندر کتنی گندی زبان استعمال کی لیکن کسی نے جواب نہیں دیتا. جڑے جواب دیندے سن جواب دین دے قابل سن اسی انہاں تے نظر بندیاں لگا کے اسی انہاں تے نجاز پرچے کٹوا کے لوگاں دی نظروں تے نظر کر کے رکھے ہے کہ سارے دشمنوں کو کوئی جواب نہ دے سکے. جدوں اسی دشمنوں کو خود پناہ دیاں گے اودوں اللہ دے رسول کی فٹکار پھر ساڈے تے نازل ہوگی. کوئی عزت نہیں سانوں دے گا، کوئی احترام دے نال ساڈے وال نہیں دیکھے گا. حضرات آئیے اللہ خالق کائنات مال کے ارض و سما دے حبیب نے دو اعلان فرمایا ہے انبیاء دے اندروں جیڑا بھی انسان کسی پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، کسی پیغمبر کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے، او دا علاج صرف ایک ہی ہے کہ تلوار دے نال اودی گردن تن تو جدا کر دی جائے تاکہ آن والیاں نسلاں عبرت حاصل کرن، سبق حاصل کرن. اللہ خالق کائنات مال کے ارض سما نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد بہار پیدا کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا کائنات دے لوگوں اعلان کر دیو جس بھی انسان نے اللہ دے رسول کو تکلیف دیتی ہے وہ بندہ کبھی بھی سکھ دی نیند نہیں سو سکتا، وہ کبھی بھی سکھ دی چین دی نیند نہیں سو سکتا، آرام والی زندگی نہیں گزار سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دے بارے کسی بندے نے نازیبا کلمات استعمال کیتے ہیں. حضرت ابوبکر بڑے پریشان نے. حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں میں فرمایا ساتھ سردار جی خلیفۃ المسلمین جی تو فلاں بندے دیاں گلاں تو بڑی تکلیف پہنچی ہے مینوں اجازت دیتی جائے میں اودا سار تن تو جدا کر دیاں. سیدنا ابوبکر صدیق کمرے دے اندر داخل ہوئے نے پھر باہر نکلے نے فرمایا ابو برزہ سونیا تو کیوں کیا سی دوبارہ گائے دفاعی نہ چڑھا. حضرت ابو برزہ فرماندے نے ابو بکر جی تو آگے صاحب کے بارے جس بھی انسان نے کلمات کہنے اسی میں اجازت دے دیو میں انہوں قتل کر دیا. سیدنا ابو بکر فرماندے نے ابو برزہ سونیا اللہ دے نبی دے گل میں سنیا ہے کہ ربرہ دی ذات دے بارے اللہ دے نبیان دے بارے اللہ دے رسولان دے بارے جیڑا بھی بدترین بندہ زبان کھول جائے انہیں معاف نہیں کیتا جاندہ وہ جو گردن تن تو جدا کیتی جاندی ہے. تیرے گستاخ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جنہاں نے زبانہ کھولیاں نے نوبور شرما جیڑی انڈیا دی گلیز دین عورت انڈیا دی گندی عورت جنہیں اماں جی عائشہ دے بارے زبان کھولی ہے. حضرات آئیے ملک پاکستان دے اندر ایک نام پال بندہ گزرے آئے جنہوں غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے واصل جہنم کیتا ہے. آپ اللہ دیدہ ایک رشنی گزرے آئے انہیں میرے پیغمبر دے بارے نصیبہ کلمات بولے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرائے انہیں کتاب لکھی ہے. اسی طرح تسلیمہ نسرین گندی عورت ہے جنہیں پاکستان دے اندر رہ کے اللہ دے نبی بشان دے بارے نصیبہ کلمات استعمال کیتے ہیں. ملک پاکستان دے حکومت نے اپنی نگرانی دے اندر اپنی حفاظت دے اندر دوسرے ملک کا ویزا دے کے میرا دے اندر تیرے دیتا ہے. حضرات آئیے تائی لینڈ کا کتا اٹھیا اللہ دے نبی دے تھاکے بنائے ہاں لینڈ کا خنزیر اٹھیا اللہ دے نبی دے تھاکے بنائے دنمارک دا کتا اٹھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تھاکے بنائے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک دے اندر ولید بن مغیرہ اٹھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک دے اندر اسود بن یبوس اٹھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک دے اندر ابو زمع اٹھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک دے اندر حارث بن اختر اٹھیا حارث بن عطیر اٹھیا عائش بن وائل اٹھیا. شامی فارس نے میرے آقا علیہ السلام دار کا مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اللہ دے نبی نے بددعا کیتیاں نے او دے ملک دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عام مغل بادشاہاں دے دور دے اندر اپنے ہندوستان کی جو تعریف کر کے ویکھنا مغل بادشاہاں دے دور دے اندر عیسائی ایسے کٹر عیسائی تھے جنہوں نے اعلانیہ طور پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے نازیبہ کلمات کے آپ بن اشرف یہودی اٹھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان استعمال کی تھی. ابو رافع یہودی اٹھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نازیبہ کلمات کے. سرداروں نے قریش اٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات اقدس کے بارے نازیبہ کلمات کے. اتبا اٹھیا ختم ہو گیا ابو لہب اٹھیا ختم ہو گیا شیبہ اٹھیا ختم ہو گیا ولید اٹھیا ختم ہو گیا. اور جیڑا بھی انسان انبیاء کے بارے نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے اللہ اج دنیا تو ختم کر دیندے نے جے پانی دے اندر نمک نو حل کر کے ختم کر دیتا ہے. اے اودوں ہے جدوں مسلمان نہ ہون گے. 1.5 ارب مسلمان ہے 1.5 ارب مسلمان. بندہ میں کہنے لگا اب صاحب اللہ تعالیٰ ابرہا بھیج دیتا سی. ابرہا آیا اللہ تعالیٰ نے ابابیلہ کو بھیجیا انہوں نے مقابلہ کیتا بیت اللہ کی حفاظت کی تھی اور اللہ کے قرآن کا اعلان ہے واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر اسی تہانوں لوگاں دی تکلیفاں تو الزاماں تو پہنچاواں گے. پھر کیوں لوگ اللہ کے نبی کے بارے زبان استعمال کرتے ہیں؟
اور میرے پیارے بھائی لوگ ادو ہٹ جان گے جدو ساڈا ایمان بیدار ہو جائے. اج ساڈے ایمان دا ٹیسٹ ہے کہ مسلمان جاگتے کہ نہیں جاگتے. 1.5 ارب مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے صرف ریلیاں کرنیاں نعرے ڈالے بینر چھاپ لے. اس تو بعد کہ اسی کوئی گل نہیں کر سکتے. جدو مسلمان دنیا تو مٹ جان گے اللہ خود اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کرے گا. آج تیرا تے میرا امتحان ہے. کیا اسی گلاں سن کے اندر بڑھ جائیے؟ گلاں سن کے صرف 10 بندیاں سے بیالے جو ریلی کر لی, 10 بندیاں بڑے پیڑوں ریلی کر لی, 10 پیڑیاں 10 بندیاں نے مرکزی جمعیت تو ریلی کر لی اور 20 بندیاں نے جماعت الدعوہ والوں ریلی کر لی. دشمن سانو پڑھ گیا ہے, دشمن سانو جانچ گیا ہے, دشمن سانو پہچان گیا ہے. انہاں دے کول خود اتفاق و اتحاد کی قوت نہیں ہے سے ساڈے نال لڑ کے نہیں سکتے. جدوں مسلماناں دے اندر اتحاد سی, مسلماناں دے اندر قوت سی, مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے مکار دروغ انسان انہاں دے گھر جا کے مسلمان مار کے آتے سی. آج مسلماناں دی قوت ختم ہو گئی. حضرات جس بھی انسان نے میرے پیغمبر کے خلاف زبان استعمال کی تھی اللہ تعالیٰ آسمانہ تو بدلے لین والی نے تیرا تے میرا امتحان. دیکھیے گستاخ نبی دا انجام. اللہ خار کے کائنات مال کے رب و سما نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کائنات دے لوگاں نوں اعلان فرما دیو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. عجیب مسلمان کمزور نے لیکن سردار نے قریش نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف نصیبہ کلمات کہیں گے. جدو مسلمان کمزور ہو جان گے ادو اللہ آپ ہی بدلے لے گا. جدو مسلمان دعویٰ کرنا چھڑ دیں گے. آج پاکستان دا مسلمان اندر حرمت رسول تو جان میں قربان ہے. سعودیہ دا مسلمان اندر حرمت رسول تو جان میں قربان ہے. قطر دا مسلمان کہہ رہا ہے حرمت رسول تو جان بھی قربان ہے. میرے آقا علیہ السلام دے دور پاک دے اندر جدو کمزور مسلمان سن اللہ نے آپ بدل لینے, اللہ نے آپ پیغمبر دیاں حفاظت کی دیاں نے. پہلا دینے اعلامیہ تبلیغ دا پہاڑی تے چڑھ کے اللہ دے نبی فرمان دینے او میرے چاچے آ جاؤ, میرے بابیو آ جاؤ, میری برادری والیو آ جاؤ, اپنے بیگانیو سارے میری گل سنیا جی. میں ایک گل کہنے لگا وا کیا تسی میری گل تے یقین رکھو گے کہ کوئی نہ رکھو گے؟ میں یہ گل کہواں اس پہاڑی دے وچوں لشکر آ رہا ہے, لشکر تہاڈے تے حملہ کر دے گا, تہاڈا نام و نشان مٹا دے گا. ساریاں نے ایک زبان ہو کے یہ گل کہی سی. اللہ کے سونے پیغمبر جی اسی تو ثابت نہیں پایا ہے کبھی تہاڈی زبان چوں ایسا جملہ نہیں نکلیا جس تے عمل نہ ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کن کھول کے میں محمد کی گل سن لو, لا الہ الا اللہ کہہ لو, تسی عرب دے مالک بن جاؤ گے, عجم دے مالک بن جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اپنا سکا چاچا اٹھیا ہے میرے آقا علیہ السلام اندر تبن لک سائم اليوم لہذا جماعتنا, اور تیری معاذ اللہ ٹوٹ جان اس کر کے سانو بلایا سی. اللہ مسلمان کمزور سن, مسلمان بدلا لینا لے سکتے, مسلمان معاشی حالات کے اندر بھی ادو کمزور سی, طاقت کے حساب نال بھی کمزور سی, تعداد کے حساب نال بھی کمزور سی, وسائل کے اعتبار نال بھی کمزور سی, افرادی قوت بھی کمزور سی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تسی کچھ نہیں کہنا. آج ابتدا ہوا انہاں تہاڈے خلاف ایسی زبان استعمال کی تھی, اللہ نے آسمان نے تو پھر جواب دیتا
جدو اسی دعویٰ کرنا چھٹ دیا گے ادو اللہ آسمان تو اپنی مدد بھیج دے گا. ادو مسلمان افرادی قوت تھوڑے سن, اجے 7 8 10 12 مسلمان سن, معیشت طور پہ کمزور سن, افرادی قوت کمزور سی. میرے اللہ نے آسمان تو جواب دیتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جواب بھی کڑی والا جواب نہیں دیتا, قیامت میں دیوار تک کے جواب رہے گا. آئیے حضرات, اللہ خالق کائنات مان کے ارض و سما نے میرے پیغمبر کے بارے بہت جگہ تے جواب دیتا ہے. جدوں مسلمان کمزور ہو جائے, مسلمانوں نے سبقت نہیں لے, آج مسلمان بدلہ لینا چاہن کہ کوئی انہاں دے کے اگ چک نہیں سکتا. اسی غلام بن گئے ہیں, وسائل ساڈے کول نے, ایٹم ساڈے کول نے, اثاثے ساڈے کول نے, فوجاں ساڈے کول نے, ٹینک ساڈے کول نے, مادری ذخائر ساڈے کول, سونا ساڈے کول, تیل ساڈے کول, چاندی ساڈے کول, پیسہ ساڈے کول, محفوظ خطے ساڈے کول, بہترین ملک ساڈے کول نے, لیکن ایمان دی ردی ساڈے کول رہ گئی. ایمان نکل چکی ہے. ماڑا جا ایمان اٹھا چلاؤندے نے, او ماڑا جا سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد تے اسی بس نہ تھوڑے پانی دے مچھلی کو دے دیا نا, کڑی دی کڑی پڑ کے آپ اپنے کرے, آپ اپنے کری. این دشمن نہیں رکدا, دشمن این رکدا ہے جے مسلمہ کذاب کا جا کے نکوں چنے چبائے سی, جے میں اسود انسینو نہ کی یاد کروائی سی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم. اللہ خالق کائنات مالک جو سمانے انہاں لوگاں نوں جواب دیتا ہے جنہاں لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر تکلیفاں دتیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شاعر کیا, جادوگر کیا تے کیا ایدا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ اللہ فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک. کہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہر مسلمان برا گزریا مسلمان نام دا مسلمان بھی اپنے پیغمبر دے نال پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. جو اللہ خالق کائنات نے فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے, مسلمان روٹی نہ ملے گزارا کر سکتا ہے, کپڑا نہ ملے گزارا کر سکتا ہے, اور مسلمان دنیا دیا اشیاء نہ ملے مسلمان
حالت کے اندر مسلمان اپنے پیغمبر کی گستاخی برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا. انڈیا والے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان استعمال کی ہے. سانوں کی کرنا چاہیے؟ آخری منٹ کے اندر کر سوچنا چاہیے نا. سانوں کی کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے. اپنے اپنے گھر بہ کے نعرے لانے چاہیے. میرے پیارے بھائی سب تو پہلی بات کردار دے ذریعے، عمل دے ذریعے، قول دے ذریعے، فعل دے ذریعے اسی خود تے ثابت کر سکیے کہ اسی باقی اپنے پیغمبر نال محبت کرتے ہیں. نہ ساڈا کردار سنت نبوی دے مطابق، نہ ساڈا عمل سنت نبوی دے مطابق، نہ ساڈا لباس سنت نبوی دے مطابق، نہ ساڈی حجامت سنت نبوی دے مطابق، نہ ساڈی دکان سنت نبوی دے مطابق، نہ ساڈا کاروبار سنت نبوی دے مطابق. صرف دعویٰ ساڈا سنت دے مطابق ہے. جنی دیر تک اسی عمل نہیں اپنا پیش کریں گے ساڈا عمل انہاں نوں خود دس دے گا یہ ایسا پکا سچا مسلمان ہے. اسی دے پیغمبر دے خلاف زبان استعمال کی تے زبان بدھی جو باہر کٹ دیتا. دوسری ذمہ داری یہ ہے سیرت رسول نو اسی عام کریے. سیرت رسول کا مختلف پہلو زبان دے ذریعے، قلم دے ذریعے، کتاب دے ذریعے، اجتہاد دے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے پیغمبر ہے لوگ دھوکے دے اندر نے. اسی وہ بھی کام کرنے واسطے تیار. حضرات تیسری بات یہ ہے ساری ذمہ داری اس دور کے اندر بڑھتی ہے اتفاق اور اتحاد پیدا. کیوں؟ کلمہ شیعہ نے بھی پڑھیا ہے، کلمہ دیوبندی نے بھی پڑھیا ہے، کلمہ بریلوی نے پڑھیا ہے، کلمہ اہل حدیث نے پڑھیا ہے. ساڈا بھی وہی رسول ہے، انہاں دا بھی وہی رسول ہے. اسی کوشش کریے اتفاق و اتحاد دی اور کلمہ پڑھ کے کسی ایسے عمل دی وجہ تو ساڈے ورنہ رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے پھر اسی انہاں دا جواب دے سکتے ہیں. جس اسی تیناں گلاں دے اندر زیرو ہوا پھر علل اعلان اور ساڈے پیغمبر دے بارے نازلہ کلمات استعمال ہو. اللہ کو دعا کرتے ہیں ایسے بدبخت لعین جڑے انسان ہیں اللہ تعالیٰ دنیا دے جو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی ستھری پاکیزہ منزہ محبت ساڈے دلوں دے اندر پیدا فرما. آقا علیہ السلام تعالیٰ سیرت صورت سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد